میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ ایک ایسا شخص ہے اگر رمضان المبارک کے مہینے میں ایک چیز کی پابندی کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے ثواب کی امید سے رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی نماز کو ادا کرتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی 20 رکعتوں کو ادا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ گزری ہوئی زندگی کے اندر جتنے گناہ اس سے صادر ہوئے ہیں، جس لائن کا بھی گناہ کیوں نہ ہو، شرک چھوڑ کر، غیبت چھوڑ کر، جتنے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں، اس سے صادر ہوئے ہیں، کبھی جانے انجانے میں غلطی ہو گئی، کبھی جان بوجھ کر صغیرہ گناہ کر بیٹھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ثواب کی امید سے تراویح کی اگر 20 رکعت ادا کر لیتا ہے، پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، سارے گناہوں کو اللہ پاک نامہ اعمال سے حذف کر دیتے ہیں، سارے گناہوں کو اللہ پاک مٹا دیتے ہیں۔ صرف تراویح کی جماعت ادا کرنے پر اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا ثواب، اللہ اکبر کبیرہ۔ بزرگان محترم، آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی مومن روزہ رکھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے، اپنے نفس کو مارتا ہے، اپنے نفس کو دباتا ہے، اپنے نفس کو پسے پشت ڈال کر اپنے جسم کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اپنے اوقات کو صرف کرتا ہے، دن بھر بھوکا ہے، روزے پر روزے رکھ رہا ہے، نمازوں پر نمازیں پڑھ رہا ہے، نوافل پر نوافل ادا کرتا ہوا جا رہا ہے، کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ضائع ہونے نہیں دے رہا ہے، چل رہا ہے، تب بھی اس کے زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری ہے، بیٹھ رہا ہے تب بھی اس کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جاری ہے، ٹو ویلر پر نکل رہا ہے گھر سے کاروبار کے لیے، درود شریف کا ورد کرتا ہوا جا رہا ہے، تجارت ختم ہو گئی، کاروبار ختم ہو گیا، بزنس ختم ہو گیا، دکان بند کرنے کا وقت آ گیا، دکان بند کر کے افطاری سے پہلے یا عشاء سے پہلے یا عصر سے پہلے
کوئی بھی وقت ہو، دکان بند کر کے اپنی سواری پر سوار ہوتے ہوئے لوٹ کر گھر نکل کو آ رہا ہے، تب بھی وہ آتا ہوا وقت ضائع ہونے نہیں دے رہا ہے۔ گھر سے نکلا کاروبار کے لیے، زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری ہے، کاروبار ختم کر کے گھر کو لوٹ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کے زبانوں پر جاری ہے۔ بزرگان محترم، آپ اندازہ لگائیے کہ صرف تراویح کی 20 رکعت ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں، پچھلی زندگی کے صغیرہ گناہوں کو اللہ پاک ہمارے نامہ اعمال کے دفتر سے مٹا رہے ہیں۔ اب صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، تو اس کا اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک کے یہاں اس کو کتنا بڑا ثواب دیا جائے گا، کتنا بڑا نعم البدل عطا کیا جائے گا، کتنا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یہاں پر رک کر میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، یہاں پر بتایا گیا کہ تراویح کی صرف ایک دن کی پابندی کرنے پر اللہ پاک معافی کا اعلان نہیں فرما رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رمضان المبارک کے شروع ہی میں سارے مسلمانوں کے دلوں کے اندر جوش ہوتا ہے، سارے نوجوانوں کے دلوں کے اندر بڑی تڑپ ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بڑا اللہ والا شاید کہ اب تک کوئی نہیں گزرا ہوگا، شاید کہ اس سے پہلے کوئی مومن مرد ایسا نہیں گزرا ہوگا۔ اتنا تقوی، اتنی طہارت، اتنی نمازوں کی پابندی، اتنی تراویح کی پابندی۔ بزرگان محترم فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے شروع ایام میں ایک دن کی تراویح پڑھ لیا، خوش ہو گیا، 4 دن کی تراویح پڑھ لیا، خوش ہو گیا، 10 دن کی تراویح پڑھ لیا، خوش ہو گیا، اب اس کے بعد چھٹی کر لیتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے کوئی معافی کا اعلان نہیں ہے۔ ہاں، گناہوں تو معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ایک دن تراویح اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا، 5 دن تراویح 20 رکعت اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا، 10 دن تراویح اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا، اگر اللہ معاف کر دے تو اللہ پاک کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے نیکیوں کو قبول کر کے اللہ پاک مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اگر اللہ پاک مغفرت کا اعلان کر دے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بزرگان محترم، رمضان المبارک کے آخر تک، مطلب یہ کہ 30 دن تک مکمل تراویح اگر کوئی پڑھتا ہے، 10 رکعت پڑھ لیا، ایک مرغے کی طرح اٹھ کر بھاگ گیا، 8 رکعت تراویح پڑھ لیا، ایک مرغے کی طرح اٹھ کر بھاگ گیا، 12 رکعت پڑھ لیا، ایک مرغے کی طرح بھاگ کر چلا گیا، بزرگان محترم ایسے لوگوں کے لیے کوئی معافی کا اعلان نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے گناہوں کو معافی کرانے کے لیے کوئی اعلان نہیں ہے۔ جو شخص مکمل تراویح 20 رکعت رمضان المبارک کے اختتام تک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے بزرگان محترم تراویح کی فضیلت۔ اور ایک فضیلت عرض کرتا چلوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے۔ کون راوی ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص تراویح پڑھتا ہے، تراویح کے ایک ایک سجدے پر، کتنے سجدوں پر؟ مکمل سجدوں پر۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی تراویح پڑھتا ہے تو تراویح کے ایک ایک سجدے پر اللہ پاک اس شخص کو 1500 نیکیاں مرحمت فرماتے ہیں۔ صرف ایک سجدہ کرنے پر 1500 نیکیاں ہیں۔
تو تراویح کے اختتام پر کتنے سجدے ہوتے ہیں، کتنے ہزار نیکیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی پابندی کے ساتھ تراویح کی جماعت کو ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتے ہیں، جس محل کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں۔ بندے کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ کیوں روک ٹوک نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ پاک تو جنت کا محل اسی شخص کے لیے بنائے ہیں، جنت کے بالا خانے اسی شخص کے لیے بنائے ہیں، جنت کا گھر اسی شخص کے لیے بنائے ہیں، جنت کی ایک بلڈنگ اسی شخص کے لیے بنائے ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کرا۔ کتنی بڑی فضیلت ہمارے سامنے آ رہی ہے، پھر بھی بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی بد نصیبی کی بات ہے، آج کتنے لوگ ایسے ہیں 2-4 دن تراویح پڑھ لیے، اس کے بعد اپنے کام و کاج میں مصروف ہو گئے۔ 2-4 دن تراویح بڑی خوشی کے ساتھ مزے کے ساتھ پڑھ لیے، اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزے کرنے میں لگ گئے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ رمضان المبارک کے صرف 1 مہینے میں تراویح کا اہتمام کر لیتے اور ہزاروں اربوں خربوں نیکیوں کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لیتے، اپنے دفتر میں جمع کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ مرنے کے بعد اللہ پاک جب ثواب کو ان کے آنکھوں کے سامنے پیش کریں گے، وہ لوگ افسوس کریں گے، وہ لوگ اور تمنا کریں گے کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کاش پورا سال رمضان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ تمنا کریں گے۔ کون تمنا کریں گے؟ جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھا، جو رمضان المبارک کے مہینے میں نوافل کا اہتمام کیا، جو رمضان المبارک کے مہینے میں پابندی کے ساتھ تراویح کا اہتمام کیا، وہ شخص جو رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کا اہتمام کیا، وہ شخص قیامت کے دن اور زیادہ افسوس کرے گا کہ کاش پورا سال رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ عبادت کرنے والا افسوس کر رہا ہے۔ بزرگان محترم جو رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے، جو فرض نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، جو ذکر و اذکار کی پابندی نہیں کرتے، جو کلام پاک کی تلاوت نہیں کرتے، جو تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، وہ شخص ہمارے افسوس کے سر پٹک پٹک کر کے روئیں گے، افسوس کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کریں گے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے۔ تراویح پڑھنے پر اتنا ثواب معلوم نہیں تھا، روزے رکھنے پر اتنا اجر معلوم نہیں تھا، اے اللہ فرض نمازیں رمضان المبارک میں پڑھنے پر، ایک فرض پڑھنے پر 70 فرضوں کے برابر ثواب، ایک نوافل پڑھنے پر فرض کے برابر ثواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا بندہ، اے اللہ بھیج دیجئے، اے اللہ دنیا میں لوٹا دیجئے، پلک جھپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں کروں گا، پلک جھپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں کروں گا، جاؤں گا یہاں سے سجدے میں پڑ جاؤں گا، جاؤں گا یہاں سے نمازوں کا اہتمام کروں گا، جاؤں گا یہاں سے روزوں کا اہتمام کروں گا۔ بزرگان محترم، اس شخص کو مہلت نہیں دی جائے گی، کوڑے مارے جائیں گے، فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کو ضائع کیا، تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ضائع کر کے گناہوں میں اپنی زندگی کو گزار دیا، آج تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم، یہ رمضان المبارک کا ایک ایک منٹ نہیں، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ایک سیکنڈ بھی آپ ضائع ہونے مت دیجیے گا۔ یہ ہو گئی رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے کی فضیلت۔ دوسرا عنوان ہے بزرگان محترم، اگر کوئی شخص روزے دار کو افطار کراتا ہے، اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اللہ پاک اس کو کتنا ثواب و رحمت فرماتے ہیں۔
حدیث پاک میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے، کسے کرانا ہے؟ روزے دار کو کرانا ہے۔ کسے کرانا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی شخص روزے سے ہے، افطار کرانے کا وقت آ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو جو شخص روزہ رکھا جتنا ثواب اس کو مل رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کو روزہ کرانے والے کو بھی اس کے مانند ثواب اور اجر دیا جائے گا۔ جو شخص روزہ ہے جتنا ثواب اس کو مل رہا ہے، جو روزہ کرا رہا ہے روزے دار کو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا۔ روزے دار کے روزہ کرانے میں کسی طرح کی کمی نہیں کی جائے گی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے کو سنا، اس بات کو سنا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم کسی روزے دار کو پیٹ بھرا کر افطار کرائے، پیٹ بھرا کر روزہ کھلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 جملے ارشاد فرمائے، بزرگان محترم، اس وقت میں اور آپ ضرور کر سکتے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے جواب میں ارشاد فرمایا، اے صحابہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے صحابہ خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اے صحابہ ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے صحابہ دل کے پردے کھول کر دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو صرف 1 کھجور سے افطار کرا دے، کتنے کھجوروں سے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھجوریں نہیں فرمایا، اگر کوئی شخص صرف 1 کھجور سے کسی روزے دار کو افطار کرا دے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو بھی وہی ثواب پر حمد کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو 1 گھونٹ پانی پلا دے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بھی وہی ثواب عطا کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو صرف 1 گھونٹ دودھ پلا دے یا 1 گھونٹ لسی پلا دے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بھی وہی ثواب مرحمت کیا جائے گا، بشرطے کہ وہ حلال ہو۔ کیا ہو؟ حلال ہو۔ اگر کوئی شخص حلال طریقے سے 3 چیزوں سے کسی روزے دار کو افطار کرا رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کو جتنا ثواب اللہ پاک مرحمت فرما رہے ہیں، روزہ کرانے والے کو، روزہ کھلانے والے کو، افطار کرانے والے کو بھی اللہ پاک اتنا ہی ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ آج کل ہر مساجد کے اندر افطار کے لیے بہت سارے لوگ کوئی سموسہ دے کر بھیجتے ہیں، کوئی تربوز دے کر بھیجتے ہیں، کوئی پپئی دے کر بھیجتے ہیں، پتہ نہیں کسی اور دیر قسم کے میوے مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر دے کر بھیجتے ہیں۔ اب جو لینے والے ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ فلاں صاحب نے مسجد کے روزے داروں کے لیے بہت سارے میوے دے کر بھیجے ہیں، بہت سارے فروٹ دے کر بھیجے ہیں۔ وہ اس بات کو تحقیق کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے یہ جو فروٹ مسجد میں آیا ہوا ہے روزے داروں کے لیے، یہ فروٹ حلال ہے یا حرام ہے، کوئی توجہ نہیں کرتے۔ دینے والا شخص کون ہے؟ اس کا کاروبار کیا ہے؟ کون سا کاروبار یہ چلا رہا ہے؟ کون سا بزنس یہ چلا رہا ہے؟ مارکیٹ کے اندر کون سا اس کا دکان ہے؟ اس کا دھندا کیا ہے؟
بزرگان محترم بڑے افسوس کی بات ہے 4-5 سالوں سے سننے میں یہ بات ملنے کو آ رہی ہے، بہت سارے لوگ ثواب کمانے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک حرام کے پیسوں سے فروٹ خرید کر کے مسجد کو بھیج دیتے ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، اور ہم اس کو تحقیق بھی نہیں کرتے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کسی شخص کے پیٹ میں حرام کا صرف ایک لقمہ، کتنے لقمے؟ لقمے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پیٹ میں صرف حرام کا ایک لقمہ ڈال لیتا ہے، حرام کا ایک لقمہ داخل ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 40 دن تک اللہ کے یہاں اس کے کوئی اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف حرام کا ایک لقمہ اگر کوئی شخص پیٹ میں داخل کر لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 40 دن تک، ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، 1 ہفتے کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 40 دن تک اللہ کے یہاں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قبول نہیں ہے، روزے رکھ رہا ہے، قبول نہیں ہے، عبادت کر رہا ہے، مقبول نہیں ہے، عمرہ کرنے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں چلا گیا، مقبول نہیں ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، مقبول نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک تسبیح کے دانے پکڑ کر ڈھکل رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، مقبول نہیں ہے۔ ہاں اللہ پاک قبول کر لے یہ بات الگ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم حرام کا مال اپنے پیٹ میں داخل کرنے سے بچا کرو۔ جب میں مسجد کے لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، ہمارے مسجد کے ذمہ داروں سے بھی درخواست کرتا ہوں، اگر کوئی آپ کی مسجد کو شین بھر کے فروٹ دے کر کے بھیج رہا ہے، آپ سب سے پہلے ضرور تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح سے لے کر شام تک ایک آدمی روزہ رکھا، صبح سے لے کر شام تک اللہ کی عبادت کیا، صبح سے لے کر شام تک اللہ ہی کے لیے بھوکا رہا، اب افطار کرنے کا وقت آیا تو حرام کے لقمے سے روزہ کھول رہا ہے۔ اب افطار کھولنے کا وقت آیا، روزہ کھولنے کا وقت آیا، حرام کے لقمے سے، حرام کے تربوز سے، حرام کی پپئی سے اپنے روزے کو کھول رہا ہے، اس کا روزہ اللہ کے یہاں کہاں سے مقبول ہو سکتا؟ اس لیے بزرگان محترم حلال طریقے سے تجارت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزی کو دور نہ سمجھو، تم روزی کو دور نہ سمجھو، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی آدمی کی موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ اس کی مقدر میں جو روزی لکھ دی گئی ہے وہ روزی اس کو مل نہ جائے۔ اس سے پہلے 1 سیکنڈ پہلے، 1 منٹ پہلے نہیں، 1 سیکنڈ پہلے اس کی سانس رک نہیں سکتی، 1 سیکنڈ پہلے فرشتوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ جا کر اس بندے کی روح کو قبض کر لے۔ بزرگان محترم جتنی مقدر میں اس کی روزی لکھ دی گئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی روزی مکمل ختم ہونے کے بعد ہی اس شخص کی موت آئے گی۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم حلال طریقے سے تجارت کیا کرو، حلال طریقہ اختیار کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حرام سے اپنے آپ کو بچاتے رہا کرو۔ یہ حرام کے صرف ایک لقمے کی نحوست ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں، معاف فرمائے بزرگان محترم، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی سود کا کاروبار کر رہے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی حرام کاروبار چلا رہے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی رشوت لے رہے ہیں، ایک دوسرے کو رشوت دے رہے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ 95% طبقہ مسلمانوں کا آج ایسا ہے جو رشوت میں پھنسا ہوا ہے، سود میں پھنسا ہوا ہے، حرام میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار فرمایا کہ میں اور آپ ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رشوت کے بارے میں سخت ارشاد فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رشوت کا کاروبار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا
دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ مرنے کے بعد قیامت کے دن ان کا فیصلہ جہنم کا ہوگا، دنیا ہی میں ان کا عذاب اللہ تبارک و تعالی بھیج دیتے ہیں، قبر میں بھی وہ عذابات کو برداشت کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا فیصلہ جہنم کا ہونے والا ہے۔ اس لیے خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، خاص طور پر حلال طریقے سے تجارت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حلال دیر سے آتا ہے۔ کون سا مال؟ کون سا مال؟ حلال مال دیر سے آتا ہے اور حرام کا مال بہت جلد آ جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کا دل اسی طرف مائل ہوتا ہے جو حرام کا مال بہت جلد آ رہا ہے۔ بزرگان محترم، حرام کے لقمے، حرام کے کاروبار، حرام کی تجارت، حرام کے بزنس سے، حرام کا لین دین کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، یہ ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے یہ ہاتھ سے تو حرام کے پیسے لے رہا تھا، روزے کی حالت میں بروز قیامت اللہ کے دربار میں یہ ہاتھ آ کر عرض کرے گا، یہ ہاتھ جا کر اللہ کے دربار میں عرض کرے گا، اے اللہ، یہ روزے کی حالت میں حرام کا مال لیتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کیا چہرہ دکھائے گا۔ صرف پیٹ کا روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، پیٹ میں بھی حلال غذا کو داخل کرنا ہے۔ یہ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھ سے غلط چیزیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے، دماغ سے غلط چیزیں نہیں سوچنا چاہیے۔ دل کا بھی روزہ ہوتا ہے، دل میں گینا، حسد، کپٹ، بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ پیر کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ان پیروں سے کوئی شخص فلم دیکھنے کے لیے جاتا ہے، نیا فلم لانچ ہوا ہے، نیا فلم ایجاد ہوا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ نہیں دیکھا، فلم نکلا دیکھنے کے لیے تھیٹر کو چلا گیا، بروز قیامت اللہ کے دربار میں یہ پیر گواہی دیں گے۔ میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے، بروز قیامت اس کے حق میں یہ پیر گواہی دیں گے، اس کے حق میں یہ زبان گواہی دیں گے۔ اسی لیے بزرگان محترم، صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، جسم کے ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے۔ گناہوں سے بچانا ہے، جھوٹ سے بچانا ہے، غیبت سے بچانا ہے، حرام لین دین کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، غلط جگہ جانے سے اپنے پیروں کو بچانا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے روزے کو گزاریں گے، رمضان المبارک کے مہینے کو گزاریں گے، تو یہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے رحمت ہو جائے گا۔ مجھے اس وقت وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ ایک صحابی کے پاس ایک شخص، ایک نوجوان لا کر دودھ پیش کرتا ہے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک نوجوان دودھ لا کر پیش کرتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اس دودھ کو دیکھا کہ نوجوان کوئی ہدیہ لا کر دے رہا ہے، کوئی تحفہ لا کر دے رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دودھ کو نوش فرما لیا۔ حضرت عمر نے اس دودھ کو پی لیا۔ جب پہلا گھونٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر لگا تو عجیب کیفیت محسوس ہونے لگی، عجیب مزہ محسوس ہونے لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک گھونٹ پیٹ میں زبان میں ڈالنے کے بعد اس دودھ کے گلاس کو سائیڈ میں رکھ دیا، اس دودھ کے گلاس کو پینے سے روک دیا، دودھ نہیں پیا۔ تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو بلایا، پوچھا کہ اے نوجوان، یہ دودھ کہاں سے لایا ہے؟ یہ دودھ کہاں سے لایا ہے؟ یہ دودھ کتنے میں لایا ہے؟ اور یہ دودھ کس کے پاس سے لے کر آیا ہے؟ تین باتیں ہو گئی، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ دودھ کہاں سے لایا ہے، کتنے میں لایا ہے، اور کس کے پاس سے لے کر آیا ہے؟ تو نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اے عمر، میں فلان جنگل میں گزر رہا تھا، اے عمر، میں فلان جنگل میں سے راستے پر سے گزر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ صدقے کے اونٹ چر رہے تھے، ایک شخص ان اونٹوں کو چرا رہا تھا، تو دیکھا کہ ایک شخص دوسرا شخص
ایک اونٹ کو چلا رہا ہے، دوسرا شخص اونٹ سے دودھ کو نکال رہا ہے، تو میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ یہ دودھ کس طرح نکال رہا ہے، دودھ کو کس طرح دوہ رہا ہے۔ تو چنانچہ وہ شخص دودھ نکالتے ہوئے تھوڑا سا دودھ مجھے بھی دے دیا، تھوڑا سا دودھ مجھے بھی دے دیا، تو میں وہ دودھ وہاں سے لے کر آپ کی خدمت میں آ گیا اور آپ کو پینے کے لیے پیش کیا۔ جیسے جملے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سننا ہی تھا کہ صدقے کے اونٹ چل رہے تھے، ایک آدمی دودھ نکال رہا تھا، اس میں سے کچھ دودھ نکال کر تجھے دے دیا اور تو نے لا کر میری خدمت میں عرض کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس ہاتھ کے 4 انگلیوں کو اپنی زبان کے اندر ڈال کر خے کر کے حلق کے اندر سے نکال دیا۔ صرف شک اور شبے کی بنیاد پر حضرت عمر نے اپنے حلق کے اندر، اپنے منہ کے اندر اس ہاتھ کی انگلیوں کو ڈال کر سارا کا سارا خے کر دیا۔ بزرگان محترم، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہمیشہ اس بات کا ڈر رہتا تھا، ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی تھی کہ کہیں حرام کا لقمہ ہمارا پیٹ میں داخل نہ ہو جائے، کہیں حرام کا ایک لقمہ ہمارے جسم کا جز نہ بن جائے، کہیں حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں داخل ہونے کے بعد رمضان المبارک کے سارے روزے ضائع نہ ہو جائے، رمضان المبارک کی ساری عبادتیں غارت نہ ہو جائے، رمضان المبارک کے سارے نوافل تہجد میں اٹھ کر 4 رکعات نہیں 12 رکعات پڑھتا تھا، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ بزرگان محترم، ہمیشہ صحابہ کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ ہم اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے۔ صحابہ کون تھے جن کے بارے میں قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، اور وہ صحابہ اتنا اللہ سے ڈر رہے، اس ڈر کی طرح اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے صحابہ کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو چلائے گا، بروز قیامت انہی کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ اس لیے بزرگان محترم، جو مجمع آخر میں آیا ہوا ہے، میں شروع میں نے وہ بات بتائی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر رمضان کی اختتام تک تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ 10-12 دن پڑھ کر آپ تراویح دھوکے میں آ کر نہ چھوڑے، نفس آپ کو بہلائے گا، نفس آپ کو پیچھے ہٹائے گا، ارے چھوڑ رہے 10 دن پڑھ لے آپ کیا پڑھیں گے، ارے 12 دن پڑھ لے آپ کیا پڑھیں گے، آدھا قرآن ہو گیا رنگا۔ اس طرح آپ دھوکے میں نہ رہے، نفس کے دھوکے پر اگر آپ چلیں گے تو جتنی تراویح آپ نے پڑھا ہے وہ تراویح بھی کبھی وہ نفس ضائع کر دے گا۔ اس لیے جتنے مصلیین کرام یہاں پر آئے ہوئے، ہماری چھوٹی درخواست یہی ہے، آپ جس مسجد میں بھی تراویح پڑھ رہے ہیں ضرور مکمل 20 رکعت تراویح پڑھنے کا اہتمام کرے، 8 رکعت 10 رکعت پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ دوسری بات میں نے بتائی کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر اللہ پاک نے جتنا آپ کو دیا ہے حلال طریقے سے، میں نے ایک بات عرض کرنا تھا کہ ہمارے محلوں کے اندر دیکھنا چاہیے کہ کوئی لوگ غریب ہوتے ہیں، کوئی یتیم ہوتے ہیں، کوئی مسکین ہوتے ہیں، عام طور پر دیکھنے کو یہ بات ملتی ہے کہ ہمارے گھر کے بازو گھر ہوتا ہے، کسی پڑوسی کا گھر، ہم ان کو فروٹ دے کر بیچتے ہیں، ادھر سے تربوز دے کر بیچتے ہیں، ادھر سے انہوں پپائی دے کر بیچتے ہیں، ہمیں ادھر سے سموسہ دے کر بیچتے ہیں، ادھر سے انہوں کھجور دے کر بیچتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ اس طرح فروٹ دینے سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے محلے کے اندر ایک کمیٹی بنائے، اپنے محلوں کے اندر ایک نوجوانوں کی جماعت بنائے اور تلاش کرے کہ اس مسجد کو لگ کر کتنے گھر ہیں۔ مثال کے طور پر اگر 100 گھر ہیں تو 100 گھروں میں آپ تلاش کرنا ہے کہ ان 100 گھروں کے اندر کوئی غریب تو ضرور ہوگا، کوئی مسکین تو ضرور ہوگا، کوئی لاچار تو ضرور ہوگا، جس کے گھر کے اندر افطار کھولنے کے لیے کوئی فروٹ موجود نہیں ہوگا۔ ایک بات بتا دیتا ہوں، خود ہماری بلڈنگ کے 1-2 دن پہلے کی بات ہے، منبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات بتا رہا ہوں، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ حقیقت کی بات۔ اگر میں جھوٹ کہوں گا تو بروز قیامت اللہ پاک میرے گریبان پکڑیں گے کہ تو نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے باتیں کہی۔ اس لیے بزرگان محترم، 2 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ہماری بلڈنگ کے اندر ایک ایسے خاتون کا گھر ہے، ان کے شوہر بھی موجود ہیں، افطار کھولنے کے لیے ان کے گھر کے اندر کوئی چیز موجود نہیں تھی، افطار کھولنے کے لیے، روزہ کھولنے کے لیے گھر کے اندر کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو صرف ان کے گھر کے اندر 1 پاکٹ دودھ رکھا ہوا تھا۔ کتنے پاکٹ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف ان کے گھر کے اندر 1 پاکٹ دودھ رکھا ہوا تھا۔
اب افطاری کی چیزیں منگانے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں، افطاری کے لیے فروٹ لانے کے لیے کوئی پیسے موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے اس دودھ کی ایک پیکٹ کے اندر روح افزا بنایا. کیا بنایا؟ روح افزا شربت بنایا. انہوں نے روح افزا کا شربت بنا کر 4-5 گھروں کے اندر تقسیم کیا. تقسیم کرنے کے بعد وہ شربت ہمارے گھر کو بھی پہنچایا گیا. تو ہمارے گھر میں ہمارے والدہ جو کیا بولتے ہیں بڑے بھونڈے ہوتے وہ تل رہے تھے، 4-5 بھونڈے بڑے ان کو دے دیے. اور سامنے ہمارے ماموں کا گھر ہے، وہاں سے کچھ فروٹ دے کر کے بھیجا. روزہ کھولنے کے بعد معلوم ہوا کہ اگر تم بھونڈے بڑے اور اگر فروٹ نہ دیتے تو صرف آج ہمارے گھر میں روزہ شربت سے کھولا جاتا تھا. تو معلوم ہوا کہ بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں جن گھروں کے اندر افطار کھولنے کے لیے روزہ کھولنے کے لیے کوئی فروٹ نہیں ہوتا. بعد میں معلوم ہوا کہ ان کے دل سے اتنی دعائیں نکلی کہ طبیعت تو ایسی چاہ رہی تھی کہ روزانہ ان گھروں کو فروٹ بھیجا جائے. اس لیے بزرگان محترم، ہمارے نوجوانوں سے بھی درخواست ہے، ہمارے اس محلے والوں سے بھی درخواست ہے، ابھی صرف 8 روزے گزرے ہیں، آپ ایک چھوٹی سی جماعت بنائیے اور اپنے محلوں کے اندر غربا کی جماعت کو تلاش کیجئے. 4-5 گھر آپ کو ملیں گے. اگر ان گھروں تک آپ افطاری کو پہنچائیں گے، جب وہ افطاری ان کے پیٹ کے اندر جائے گی، ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی تو وہ دعائیں اللہ کے عرش تک جائے گی. جب اللہ کے عرش تک جائے گی تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کی بدولت آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ پاک اور نوازے گا. بس اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جتنا زیادہ ہو سکے نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. روزے داروں کو حلال طریقے سے روزہ کرانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حرام مال اپنے پیٹ میں داخل کرنے اور دوسروں کو کرانے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما کر اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.